ضلع پنچ کی تحصیل سرن کوٹ کے گاؤں ہاڑی بڈھا میں قائم مدرسہ عثمان بن عفان کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران 2 نشستوں پر مشتمل پروگرام پیش کیا گیا۔ پہلی نشست میں انجمن سحر البیان کے زیر اہتمام بچوں کا مقابلہ جاتی پروگرام ہوا، جس میں متعدد عنوانات پر مختلف زبانوں میں تقاریر پیش کی گئیں، جس کی صدارت قاری شمس الدین کلائیوی نے کی۔ اپنے صدارتی خطبے میں قرآن پاک کی عظمت اور حامل قرآن کے مراتب پر روشنی ڈالی اور مدرسہ کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ دوسری نشست کی صدارت مولانا محمد عبداللہ قاسمی نے کی، جس میں علماء کرام نے بیانات سے سامعین کو مستفید کیا۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شمولیت کی۔ دیکھیے ریاض ملک کی مفصل رپورٹ۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اور یہ جو ہمارا جلسہ ہے، اس کے اندر انجمن کی تیاری ہم نے رمضان کے بعد کروائی ہے خاص طور پہ، تو یقیناً ان کا تقابل بڑے مدارس سے نہیں ہو سکتا۔ بہت غلطیاں اور اغلاط ہوں گی۔ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ججز اور حکم حضرات کو کچھ نہ کچھ وقت دیا جائے تاکہ طلبہ کرام کے پروگرام کا خط و خال ہمارے سامنے آ سکے، لیکن وقت کی عدالت ہے، سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو، اس کی سوچ اور فکر کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ مخلص آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے سوچتا ہے اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے وہ کام کرتا ہے، سوچتا ہے۔ اس علاقے کے قدیم اور انتہائی بزرگ عالم حضرت مولانا حسین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اس علاقے میں زبردست محنت رہی ہے، جس کا خلاصہ نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب انہی کے محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے جس خلوص اور جس جذبے کے ساتھ محنت کی کہ آنے والی نسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے جڑے، کیونکہ یہی تعلیم واحد ذریعہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا اور اللہ سے جوڑنے کا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی محنت اور اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ان اللہ لا یضیع المحسنین۔ محسن وہی مخلص ہی کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اس تصور اور اس نظریے کے ساتھ جب وہ چلتا ہے، ظاہر بات ہے اس میں کتنا خلوص ہوگا، کتنی للہیت ہوگی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہارون رشید ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی ایک زوجہ اور اس کی ایک بیوی تھی نیک، جس سے عقیدت اور محبت تھی۔ ایک موقع پر جب اس سفر میں اس نے کسی موقع پر کوئی خواب دیکھا تھا کہ کسی چوراہے پر وہ موجود ہے اور لوگ اس سے اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ خواب بڑا خراب تھا، تفصیل میں نہیں جانا ہے، علماء جانتے ہیں، آپ حضرات کو بھی تقریباً معلوم ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ عالم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسا کام لے گا جس سے انسانیت کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ ایک موقع پر اس سفر کے لیے سفر حج میں اپنے شوہر کے ساتھ تشریف لے گئی۔ وہاں پر اسے محسوس ہوا کہ یہاں پر پانی کی انتہائی قلت ہے۔ چنانچہ اس نے جائزہ لے کر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ میں تعمیر، یعنی نہر کی تعمیر کا اور اس کا ایک کام جاری کیا، تاکہ حجاز کے سرزمین پر جہاں جہاں ضرورت ہے، خاص طور سے حج کے موقع پر جہاں جہاں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی کا انتظام ہو، اس کے لیے باقاعدہ بجٹ پاس ہوا، اور جو بھی اس دور کے انجینئر ہو گئے، ماہرین، ان کا انتخاب کر کے
کام حوالے کر دیا گیا۔ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو جوڑا جائے اور مضبوط کیا جائے، اور آخرت اپنی دنیا کے اندر رہ کر کمائی جائے اور اپنی آخرت بنائی جائے، سنواری جائے، اور آخرت میں اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق وہاں ہمیں ان نعمتوں سے نوازے جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ان وعیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے جن وعیدوں کا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا میں جہالت میں، نافرمانی میں، گناہوں میں، اللہ کی دوری میں زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ وعیدیں ہیں، ان سے اللہ ہمیں وہاں بچا دے۔ مسجد ہے، علماء کی مجلس ہے، قرآن پڑھنے والے طلباء کی محفل ہے، قرآن کے نام کی محفل ہے، حفاظ اکرام کے نام کا جلسہ ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو علاقے سے جگہ جگہ سے منتخب کر کے اس نورانی مجلس میں آنے کا موقع نصیب کیا۔ اس موقع کو ہم سب ضائع نہ کریں اور دل کو، دماغ کو خالی کر کے، خالص اللہ کی طرف متوجہ کر کے ایک بار ہم اللہ کا اسم عالی، اللہ کا نام لیں کہ جس نام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے